چلو اے تو میاں بیوی ہیں، تھوڑا جا ایک قدم اور آگاں چلتے ہیں. کربلا میں کیا ہوا؟ نہ کیا ہوا؟ اے مجھے بتائیں نا، قبلہ کربلا میں یہاں تو سر دھڑ کے ساتھ ہے، کربلا میں تو دھڑ کے ساتھ سر بھی نہیں ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، جاری ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان سے بہتر کوئی قرآن کو جاننے والا ہے؟ نہیں تو چاکھنا ہے. یاد کسے بندے دی زبان تے فالج ہے تو چپ روے، تو جے دی زبان صحیح ہے میرا بچہ بولنا پڑے گا. اچھا بولو، پھر بولو. ان کو قرآن سے بے خبری ہے. قرآن کی عزت و عظمت کی بات کیے بغیر میں مائک چھوڑوں گا نہیں، لیکن پہلے میں کم سدھا کر لوں کہ وہابیوں کے مدرسوں میں چندہ نہیں دینا. قبلہ تو انہوں کوئی اختلاف تے نہیں، جنہوں ہے میں اگلی باری نہ بلانا. قرآن کی عظمت ہے، اور مدارس بھی بنائیں وہ جن کے کلیجے میں عشق مصطفیٰ ہے. ایک کان کھول کے سن لو، وگرنہ اگر آپ یہ کہو نہیں یہ بھی قرآن پڑھ ہے وہ بھی قرآن پڑھ ہے، تو میں جڑی گل کی تھی 8,000 بندے کیوں کو چھڑے، وہ بھی کہنے مولا علی نے. اور یہ او مقام ہے، حضرت جی نو پوچھو کہ جتھے حضرت جندب جے صحابی، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز، انہاں نفل پڑھنا شروع کر دیتے، اگے سترہ قائم کر کے نیزہ، انہاں کہا علی ساڑھے کو قرآن کی لگا ہے. اے جی میں میری تقریر تے بندے اعتراض کئی کر دیں، بھئی بلایا کیڑے کم ہے کردہ کیے. یاد رکھنا جتنی جہالت ہے حضرت جی، جاہل لوگوں کی وجہ سے، جاہل لوگوں کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہے. جن کو علم نہیں ہے، اور علم اس کا نام نہیں ہے کہ مسا اصل میں ماسا سا تھا، اس کا نام علم نہیں ہے. اینو آدن سیگیاں دی پہچان، علم آدن اینو کہ زلف یار کنج دی محتر ہے. پتروں سیگے ادھر بھی آمدے سن تھانے والے نو، کینو اچھا بولو، تھانے والے اشرف تھانے والا، انہوں بھی ترکیباں آمدیاں سن، تو انہیں بھی کتاباں بڑیاں لکھیاں، لیکن ترکیباں کم کیتا، سیگیاں کم کیتا، تعلیلاں کم کیتا. تو باوے نو بھی یہ سب کچھ آمدہ سی، پر باوا آلہ اس وجہ تو نہیں ہویا کہ باوے نو تعلیلاں یاد نے، باوا آلہ ایتھوں آن کے ہویا ہے سب سے آلہ ہو اولا ہمارا آلہ ہو. میں بھی حدیثیں پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ کو تسلی ہوگی، صبر رکھیں، فضیلتیں بیان کر کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا. لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا، تند سدھی چرخے پاون دا. تو تند سدھی اے ہے سنی کہ مبارک تجھ کو ہو، تو اگر ایک آیت بھی پڑھے گا تو قیامت کے دن تیری شفاعت کے لیے آیت آ جائے گی، چونکہ تیرے دل میں عشق ہے مصطفیٰ. اچھا وہ بات اگر اجازت آپ دیں وہ پوری کر لوں حضرت جندب والی. تو وہ حضرت جندب نے نا جی نیزہ آگے گاڑ کے، تو انہوں نے نا جی انہاں گیا یا اللہ مہربانی کریے علی ساڑھے کو کے کران لگا، اے لفظ نہ نکلن میری تون وڈ دے حدیث شریف دی کتاباں بچوں. انہاں کہا یہ علی ہم سے کیا کرانے لگا ہے؟ 8,000 ای مولوی عالم فاضل نیک بندے حافظ قرآن قاری قرآن تو نیکی انہاں دی اتنی، انہاں کئیاں نوں نیکیاں دی بصیر ہوندی. اے میں تانوں دساں اے گلاں میریاں سمجھو تساں. حضرت جی نیک ہم بھی ہیں اللہ کی عطا سے. یہاں اس تقریر کے شروع کرنے سے پہلے اللہ مجھے ابھی زمین میں دھنسات دیوے اگر میں نے کم از کم 500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تقریر نہ شروع کی ہو. ہم تسبیحوں کے مخالف نہیں ہیں،
کوئی غلط سمجھتا ہے کہ اگر آپ کہے کہ ہم تقوی کے مخالف ہیں، پر تقوی بھی وہ مقبول ہے جب دل میں حب رسول ہے۔ ایک کئیوں کو مرض ہوتی ہے کہ وہ رسول کو چھوڑ کر نیکیاں تلاش کرتے ہیں، تو وہ نیک بھی پتہ ہے کہ نہیں سن ایک مثال دیاں تو انہوں دساں نیک اینج دے سن کہ مولا مرتضیٰ پاک کے پاس ایک بندہ آیا اپنی بیوی کے ساتھ ملنے دور سے، وہ مڑ کے جاندہ سی تو نہ کہا رکو، انہاں کڑکی رکھی ہوئی سی نا نہروانیاں نے بھئی علی پاک علیہ بس آمن دیندے نہیں سن، تو انہاں کہا رکو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا تھا ان سے ملنے۔ انہوں نے کہا کن سے؟ اس نے کہا وہی جو مولا ہے۔ انہوں نے تو متھیاں دے وٹ چڑھ گیا، انہوں نے کہا وہ جو گمراہ ہے علی اور کافر ہو چکا ہے۔ اے علماء کو تصدیقاں کراؤ جڑے علماء تھے بیٹھے کہ میں غلط کہہ رہے ہیں اور میں کٹر سنی ہے ذہن چ رکھنا۔ شیعہ اور وابی ویسے ہی ہم سے تھر تھر آتا ہے، لیکن ہم حق بات جو ہے وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ انہاں کیا قبلہ انہاں کیا کس کے پاس گیا ہے؟ وہ جو اس کا تو ایمان ہی، انہوں نے کہا چپ کرو زبانہ بند کرو، وہ مولا المسلمین ہے، وہ مولا المومنین ہے، وہ رسول اللہ کا اخی ہے، وہ چوتھا خلیفہ ہے، وہ سیدہ زہرا کا زوج ہے۔ جب اس نے شان شروع کی بیان کرنے، انہاں تلوار کڑی ہک کی ماری، گردن اتر گئی، بندہ شہید۔ تو بی بی نال سی، انہیں کیا انہوں میں لاش دیو میں چک کے لے جاواں، تو نیکی دا انہوں اتنا ٹھڑک سی کہنے لگے اینج نہیں جان دینا، ہم نماز جنازہ پڑھ کے ثواب تو جنازے کا لے لیں۔ پیر سائیں ثواب لے لیں، کیا لے لیں؟ تو اینج نہیں جان دینا، پہلے سائدے دے کی پڑھنی ہے نمازیں، تاکہ ہمیں کیا مل جائے؟ اے حال سی۔ تے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے جا چوٹیاں جا جنا صحابی انہاں سترہ قائم کیتا اور نیزہ لا کے نفل دو پڑے تو فرمانے جوں میں سلام پھریا نا ایتھے پیچھے میرے کسی نے ہنج کیتا ہے، آج ہنج میں مڑ کے تکیا تو مولا علی، میں مڑ کے تکیا تو مولا علی، تو میں نے فرمان لگے جندب خبر ہے ہمیں، یہی سوچ رہا ہے نا کہ میں تجھ سے کیا کروانے لگا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں۔ یاد ہے تجھے ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا میری امت کا بدبخت ترین بندہ فلانا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے۔ فرمایا جے میں انہاں دشمنوں وچوں کڈ کے تینوں نہ دیواں تو میں نے علی نہ آکھیں۔ ایک گل کرنے دا مطلب تھے شان علی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ آمنہ کے لال کا عشق نہ ہو تو کوئی نیکی نافع نہیں ہے، اور ہم قرآن مقدس کے قدردان ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کو قرآن مقدس سے محبت نہ ہو تو کیوں مدارس اتنے قائم کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ابھی آپ کے سامنے 27 کے قریب حفاظ کی دستار بندی ہوئی ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بندے کے بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے جس کے کلیجے میں حب مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اونچا بولو، جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ حب۔ پھر بولو، یاد رکھ لینا ہر چیز کے دو پہلو ہیں، نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے، اونچا بولو، لیکن یہ نماز اگر قبول ہو تب، ہر چیز کے میں کہہ رہا ہوں دو پہلو ہیں، روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے مگر تب جب روزہ قبول ہو، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مگر تب جب قبول ہو، روزہ، نماز، حج، تلاوت قرآن اور اس کے علاوہ جتنی نیکیاں ہیں یہ سارے کی ساری تب مؤثر ہوتی ہیں جب دل کلیئر ہو آمنہ کے لال کے لیے۔ تو اچھا بولو، پھر نتیجہ کے نکلیا گل ساری،
ایک باری عرب والا کے غیرت مند بندو بولو گل ساری، اور اچھا بولو گل ساری۔ ہاں جب تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ آ جائے، ہاں جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال کا حاکم مانو، ہاں جب تم مصطفیٰ کریم کے لیے وہی عقیدہ رکھو جو اعلیٰ حضرت بریلوی کا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا، جب تمہارا عقیدہ یہ ہو جائے تو پھر آؤ اب نمازی بھی بنو، چونکہ محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو وہ نماز سے انحراف نہیں کرتا، چونکہ وہ یہ راز جانتا ہے نماز صرف خدا کی برگاہ میں حاضر ہونے کا نام نہیں بلکہ پانچوں وقت مصطفیٰ کی برگاہ میں بھی حاضر ہونے کا نام ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی یہ ہے کہ یہ بارگاہ خدا بھی ہے، بارگاہ مصطفیٰ بھی ہے۔ ہاں جب تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ آ جائے تو آؤ اب اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، چونکہ تیرے اور میرے نبی نے یہ فرمایا ہے ان علی ابن ابی طالب۔ ابھی مولا علی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آئیے اب مولا علی سے ہی روایت سن لیجئے، اور حدیث یہ بھی بخاری میں ہے، دھیان رہے راوی کا نام مولا علی ہے۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی حشرۃ من آل بیتہ کلہم وجبت لہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن کو یاد کر لیا اور جو کچھ اللہ نے اس قرآن میں حلال چیزیں بیان کی ہیں انہیں حلال سمجھا اور جو رب نے حرام بیان کیے ہیں ان کو حرام سمجھا، اللہ اس قرآن کے حافظ کو اس قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کون آتے تیرا کیا کھو سبحان اللہ۔ تبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ میں باتیں کروں گا۔ اچھا، اور جس نے پھر صرف اسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اس سبب کہ اس نے قرآن پڑھا جنت میں داخل کر دے گا، اور پھر وَشَفَّعَهُ فِي حَشَرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ، اس کے گھر میں سے 10 بندے وہ اس کے گھر میں سے اچھا بولے ہے، میں ذرا تھوڑا اچھا سندا، کتنے بندے کہدے گھر وچوں؟ تواڈے گھر وچوں نہیں، حافظ دے گھر چوں۔ اے تواڈا منڈا ہویا نا، ہاں تو تواڈے خاندان چوں 10 بندے 10 بندے اس کے گھر سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ گستاخی کرے ہے معاف میری توجہ کرے ہے، اتنے کوئی گل کرنی ہے غریب نواز میں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس حافظ کی وجہ سے ان 10 کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا بولو کس کی وجہ سے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو کس کی وجہ سے؟ ہاتھ ہوتے ہی رکھنا ہے، تھلے نہیں کرنا۔ وہ جو حضرت صاحب فرما کے میں ہاتھ اوپر نیچے نہیں کروں گا وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا یہ نہیں۔ میں تو بلاندہ ہوں چنگی طرح بندے نو ایک باری لاندہ ہوں۔ ہاتھ ہوتے ہی رکھو، اچھا بولو کس کی وجہ سے؟ پھر بولو کس کی وجہ سے؟ ہاتھ تھلے کر لو تو گل سنو، گستاخی معاف کرے ہے جی حافظ 10 جنمیوں نو لے جائے گا تو محافظ کا عالم کیا ہوگا؟ اگے گل کردہ کچھ نہ میں کوئی گل ہے وہ آپ سمجھ گئے ہو۔ جے حافظ واجب ہوئی جہنم انہوں نے لے جائے گا تو حافظ ہونا تو ہو رہے نا، محافظ ہونا تو ہو رہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حسین حافظ ہے تو یہ ٹھیک بھی ہے اور پورا جملہ بھی نہیں، ٹھیک ہے مگر پورا، چونکہ صرف حافظ نہیں ہے، حسین محافظ ہے۔ کہ یہ محافظ ہے، اس کی وجہ یہ حافظ وہ ہوتا ہے کہ چوکی گرمی لگے تاں بھی بھول جائے، چوکی سردی لگے تاں بھی بھول جائے، تے جے کدے کچھ کھادا پیتا نہ ہوئے تاں بھی متشابہ کوئی کھٹک ہو ہی جاندی ہے۔ پر محافظ وہ ہوتا ہے جی سر تھڑ نال نہ بھی ہوئے تاں بھی غلطی نہ ہوئے۔
اچھا کتنے بندے لے جائے گا جی؟ 10. ذرا اونچا بولے کتنے؟ اللہ اللہ، یہ شان ہے. یہ کس کی شان ہے؟ آج جن کے سروں پر پگڑی رکھی گئی. اللہ اللہ، یہ کس کی شان ہے؟ آج جن دوستوں کو دستار بندی جن کی گئی، یہ ان لوگوں کی شان ہے. مگر کیا یہ شان صرف اب حفظ کر لینے کے بعد ان کو شان مل گئی؟ نہیں نہیں، ان کو حرام سے بچنا پڑے گا، ان کو حلال کی طرف راغب ہونا پڑے گا، ان کو کبائر سے توبہ کرنی پڑے گی، ان کو صغائر سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، اور ان کو وہ رنگ اپنانا پڑے گا جو رنگ مصطفیٰ. اونچا بولو، جو رنگ. ہر چیز کے 2 پہلو میں نے بتا دیے ہیں. ایک طرف فضیلت ہے تو دوسری طرف میرے قبلہ حضرت احمد فراز صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ، انہوں نے کتنی شاندار گفتگو، میں نے تو ساری سنی نہیں، اینڈ میں نے چند جملے ان کے کلمات طیبات میں نے سننے کو مجھے ملے. جو آخری کلمات جو مسموع ہوئے ہیں مجھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کہ انہوں نے فرمایا تھا جیڑا حافظ قرآن حفظ کر کے پڑ جائے کوڑی دی صورت حضور نے فرمایا اٹھایا جائے گا. تو ہر گل دے پہلو کتنے ہوندے؟ اچھا بولو. کہ اگر بندے دا پتر بندہ بنیا رہے تو فائدہ ہوئے گا، تو جے کدے راہ تو ہٹ جائے گا تو فائدہ نہیں ہوئے گا. عالم واسطے بھی یہی ہے. اتنی بڑی شان ہے عالم کی، اتنی بڑی شان ہے عالم کی، اتنی بڑی شان ہے. حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ افضل کون ہے، عالم یا عبادت کرنے والا وہ جو عالم نہیں ہے. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، 2 بندوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا. احدہما عابد، ان میں سے ایک وہ تھا جو عبادت گزار تھا، والآخر، اور جو دوسرا تھا عالم، وہ عالم تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت، عالم کی، کس کی؟ عالم کی فضیلت، عالم کی فضیلت اس پر جو عابد ہے اس پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر. ایک کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اور ٹھہرو یصلون علی النبی، صبر کر، حدیث تو پڑھ لینے دے پوری. ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملہ فی جوہرہا وحتی الہیتان لیسلون علی معلم الناس الخیر. پھر حضور نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ خود بذات خود، اللہ بذات خود، ایک اور پھر بولو اللہ. اور میں صدقے بن جاؤں تواڈے دے. البتہ جدوں ترجمہ کریں گے تو اتوں فرق ہوئے گا. اللہ پاک کے لیے اور ملائکہ کے لیے اور چمٹی کے لیے اور ہوگا، یہاں فرق ہوگا. لیکن حضور فرماتے ہیں عالم کے لیے اللہ خود رحمت نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے اس سے رحمت کا سوال اس عالم کے لیے کرتے ہیں. وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ، آسمان میں ایک فرشتہ بھی باقی نہیں بچتا جو اس عالم کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرتا ہو. کچھ سمجھ رہے ہو؟ آپ بتاؤ، اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی کرے، اس کا یہ مقام ہے حضور؟ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، وہ دا یہ مرتبہ ہے؟ یا جس طرح ایک اور حدیث شریف ہے، اے جڑی میں جناب دی خدمتوں میں پیش کر رہے ہیں حدیث شریف، یہ ابھی جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ سنن ترمذی میں ہے. اور اس باب بھی امام ترمذی نے کتنا شاندار باندھا ہے. وہ فرماتے ہیں باب ما جا فی فضل الفقہ علی العبادہ. یہ 2-4 گلاں تاں بھی کرے میں انجی نہ مست ہویا کوئی خبر ہے سانو.
ایک رولا ہے کہ ہنج دا لے جاتا کہ نا بندے میں ہی ہے ہاں تو جب دوسرا کھاتا شروع کر دیں تو پھر وہ آدھے نہیں کوئی اے عبد القادر کا ملنگ ہے